بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ایک جزیہ ہے جو بہت ہی محترم بالشان ہے اور جس سے آج کے بہت سارے مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ وہ جزیہ یعنی مسئلہ یہ ہے، صاحب فتاوی عالمگیری فرماتے ہیں وما يدخل من مسام البدن لا يفطر هكذا في الشرع المجمع، یعنی وہ چیز جسم کے مسامات سے اندر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسامات یعنی ہمارے جسم پر جو چھوٹے چھوٹے روئیں ہوتے ہیں اور ان روئوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں جن کو مسام کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو چیز اندر جائے، مثلا غسل وغیرہ کے موقع پر ان مسامات سے پانی یقیناً اندر جاتا ہے، تو اب کوئی یہ کہے کہ چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ مسامات ہیں اور ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ بالفرض کوئی آدمی نہ نہائے تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا، یا وضو تو یقیناً ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے دن میں پسینے کا نکلنا ضروری ہے، پھر بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ پسینے نکلیں اور پھر دھیرے دھیرے کچھ حصے ان کے انہی مسامات سے اندر چلے جائیں، تو یہ بہت مشقت ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں شریعت مطہرہ نے ہم کو اس سے معاف رکھا۔ تو فرمایا کہ جسم کے مسامات سے یعنی روئوں کے سوراخ سے جو چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی عالمگیر جلد اول صفحہ نمبر 303 کتاب الصوم الباب الرابع کے اندر یہ جزیہ موجود ہے۔ اسی طرح مراقی الفلاح میں، رد المحتار میں اور فتح القدیر میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ مسامات کے ذریعے جو چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ان جزیات کی یعنی ان مسائل کی اصل ایک حدیث پاک ہے، قال ابن عباس و اکرمہ، یعنی حضرت عباس اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر جائیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر آئیں۔ جس سے پتہ چل گیا کہ تھوک خار وغیرہ جو ہم لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خون اگر نکلا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد اول میں اور سنن الکبریٰ کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ اب اس جزیہ کی روشنی میں آئیے ہم دور حاضر کے مسائل پر غور کرتے ہیں کہ کون کون سے مسئلے ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو ان جزیات اور حدیث کی روشنی میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، ویکسین وغیرہ جو ہوتی ہیں یا بام وغیرہ یا تیل وغیرہ جو کسی ضرورت پر لگائے جاتے ہیں، اس کے احکام معلوم پڑ جائیں گے کہ ان صورتوں میں کیونکہ کوئی چیز جسم کے اندر نہیں جاتی ہے۔ انجیکشن تو یہ انجیکشن کے ذریعے بھی جو چیز جاتی ہے وہ مسامات کے ذریعے آتی ہے، پیٹ میں نہیں جاتی۔ اسی طرح بام، تیل وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں تو یہ چیزیں چونکہ دماغ یا جوف میں منفذ اصلی سے داخل نہیں ہوتی، روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ منفذ اصلی سے، مثلا منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا کیا کہتے ہیں مقام مخصوص یعنی لیٹرین کے مقام کے ذریعے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی جائے، یہ مقام اصلی ہیں، یا کان کے ذریعے سے دوا ڈالی جائے اور یا پانی ڈالا جائے یا تیل اور جو اندر چلا جائے پیٹ میں، تو اس کے ذریعے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن انجیکشن یا بام یا تیل وغیرہ میں کوئی چیز دماغ یا جوف میں منفذ اصلی سے، دماغ یعنی کہ دماغ جو ہے سر اور پیٹ، جوف یعنی پیٹ میں نہیں داخل ہوتی ہے بلکہ بذریعہ مسامات جاتی ہے، تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جسم سے اگر خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر اتنا زیادہ خون نکل جائے کہ جس کی بنیاد پر کمزوری محسوس ہو تو یہ مکروہ ہے، البتہ روزہ خون کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔